بالکل جی، سوات کا سرزمین ٹورزم اور جو زراعت ہے اس کے لیے کافی مفید ہے. آج ریٹائر ایئر چیف مارشل سہیل امان اور اس کی فیملی آئی ہے. ڈاکٹر شگفتہ جبین بھی ہے، مسز ہے ان کی. ویلکم ٹو سوات، اور بریکوٹ میں بھی ویلکم کہتے ہیں. پایا تخت جو تھا بازیرہ کا، اس پہ آپ موجود ہو. جی پہلے تو بہت شکریہ ویلکم کہنے کا. بازیرہ میں جو پایا تخت ہے، یہ جو ہم سوچ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ کا یہ ایریا جو ایکسکیویٹ ہوا ہے، اور ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ اس میں مختلف ادوار کی ہمیں جو نشانیاں ملتی ہیں کہ لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ، ان کی تہذیب کا. جو چیز سب سے زیادہ ہمیں حیران کن لگی کہ ایجوکیشن کا سسٹم ایک ایسا تھا جو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ایون گھروں کے اندر بھی مذہبی تعلیم کا انہوں نے کیا ہوا تھا، ارینجمنٹ تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ تعلیم پہ اور مذہب دونوں پہ بہت زیادہ توجہ رہی ہے ان تہذیبوں کی جو یہاں پہ رہتی رہیں. تو ان کو دیکھ کے حیرانی بھی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ آتی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم شاید بہت زیادہ ماڈرن سویلائزیشن کی طرف آئے ہیں، پرانی سویلائزیشنز میں اتنی ماڈرنٹی نہیں تھی. ہمیں اس سوچ کو ایک دوسری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے اپنا تہذیب ہے اور ہمارا اپنا رہن سہن کا انداز ہے، اگر ہم اس کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں بہت کلیئر میسج ملتا ہے کہ یہ تہذیب بہت زیادہ اویئر بھی تھی، آگاہ بھی تھی، آرگنائزڈ بھی تھی، اور ان کا کمپلیٹ ایک سسٹم تھا رہنے کا اور معاشرتی زندگی کا. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک لرننگ ہے، اور ہم جب بھی سوات آتے ہیں ایسی جگہوں کو، ان جگہوں پہ جا کے خود بھی سیکھتے ہیں، لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس اور ان کے ساتھ بھی یہ میسج شیئر کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آئیں سوات تو ان جگہوں کو ضرور دیکھیں، کہ اس سے پھر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی نئی راہیں متعین کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ بھی بتائیں کہ اس وقت تو جب آپ آ رہے تو لوکیشن میں نے سینڈ کی، ٹیکنالوجی بھی ہے. اس وقت پوری دنیا سے جب لوگ آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کا، ان کے لوکیشن کا اپنا ایک سسٹم تھا، سورج کے ذریعے یا دیگر ان کوئی پتھر رکھتے تھے. تو کتنا مشکل تھا. آج کی سہولت کے دور میں اسکول بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے. جیسے میں نے سہیل امان صاحب سے کہا، جو بچے تعلیم سے دور ہے، بحیثیت ماں ان پشتون کمیونٹی کو کیا پیغام دو گے؟ بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایک چیز جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ ایون یہ جو صدیوں پرانی تہذیب ہے، اس میں تعلیم کا بہت اچھا انتظام تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہولت سے زیادہ جو بات ہے وہ یہاں آپ کی سوچ کی ہے، کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. کہ سہولت جب نہیں تھی لیکن چونکہ اویئرنیس تھی کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ساری انتظام بھی کیے. لوگ دور سے آتی تھی، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور یہاں پہ علم حاصل کرتے تھے. اور اب جب کہ ہمارے پاس سکولز بھی اویلیبل ہیں، سوات ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ہم پاکستان کا سوئٹزرلینڈ تو کہتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیچرل سورسز ہیں وہ بھی دیے ہیں. لیکن جو سوچ ہے وہ ہمیں بدلنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. کہ آگے بچوں کو تو انہوں نے ان کی تربیت کرنی ہی ہے، لیکن ایک پورا جو معاشرہ ہے وہ بدلتا ہے جب گھر میں رہنے والی خواتین، ان کی سوچ ایک توازن برقرار رکھتی ہے کہ مذہبی اقدار کو بھی لے کے چلنا ہے. ہم نے جو گھر کے مرد ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا ہے. گھر کے کام تو ہیں ہی، مگر جو ایک زندگی کا ہمارا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد میں عورت اور مرد نے مل کر ساتھ جانا ہے. اور اس مقصد کو اگر ہم بحیثیت معاشرہ، مقصد ہمیں نیا بنانے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا. اور وہ 1400 سال پہلے ایک میسج ہمارے پاس آ گیا کہ جو بھی مسلمان کمیونٹی ہے، مسلمان معاشرہ ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، بحیثیت ایک فرد بھی اور بحیثیت معاشرہ بھی. اور وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے معاشرے کے آدھے لوگوں کو گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے کہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہوں، یا پھر یہ کہ صرف ایک ابھی سوات میں خیر تھوڑی سی جو میں دیکھ رہی ہوں
کہ پروفیشنل ایجوکیشن میں زیادہ تر میڈیکل کی طرف بچیاں جا رہی ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ٹیچنگ کی طرف جا رہی ہیں، لیکن 60% سے زیادہ بچیاں ایسی ہیں جو ابھی اسکول بھی نہیں جا رہی۔ ہم پاکستان میں اوور آل آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کرتے ہیں کہ یہ بچے اسکول جانے چاہیے، اور جہاں پہ 63% اور اس سے بھی کہیں زیادہ جو کہ اسٹڈیز میں ابھی نہیں آئے ہوگی ہمارے اسٹیٹسٹکس، وہ بچیاں جو گھر بیٹھی ہیں، ہمیں پیرنٹ ایز بحیثیت والدین ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے بچیوں پہ، یہ ہمارا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض کر دیا ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو بھی پڑھانا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو جب پڑھانا ہے تو اس میں بچیاں بھی ہیں، اور بچیوں کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں احادیث ہیں، بہت کلیئر میسیجز ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری امہات المومنین جو ہیں وہ نہ صرف خود ان کے پاس مکمل تعلیم تھی اس دور کی، مذہبی بھی اور معاشرتی بھی، وہ آگے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرتی تھی۔ ترقی کے دور میں اور پرانے ادوار کے تعلیم میں کافی فرق ہے۔ اس وقت کے جدید ٹیکنالوجی آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر شگفتہ نے کہا کہ سوات ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اپنے بچوں کو تعلیم کی زیور سے ضرور آراستہ کرے۔ کیمرہ مین عزت حسین کے ساتھ سہیل باچا، بازیرہ بری کوٹ۔